کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس مولا کے جس کا دادا علی المرتضیٰ ہے اور وہ خود علی الرضا ہے۔ یہ مجلس منسوب ہے اس بادشاہ کے ساتھ جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کو روٹی بانٹتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بول دے آئیے گا تاکہ اجنبیت کا اور تنہائی کا احساس ہو۔ کیا کہنے اس مالک کے، کیا کہنے اس کریم بادشاہ کے جو اپنے ہی دور میں محمد بھی ہے اور اپنے ہی دور میں علی بھی ہے۔ ویسے تو بطول کے سارے بیٹے محمد ہیں اور بطول کے سارے ہی بیٹے علی ہیں۔ یہ کبھی محمد بن جاتے ہیں، کبھی علی بن جاتے ہیں۔ جس بادشاہ کے نام کے ساتھ آج کی یہ مجلس منسوب ہے، وہ کائنات کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے جو رہتا مشہد میں ہے، حکمرانی کائنات میں کرتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ میں سے کچھ نام محمد ہیں اور کچھ علی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہمارے نام اس کی صفتوں کا اظہار ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جس زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا چاہے وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری حمد کیسی ہے، وہ محمد کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمانے کو پتا چلے کہ میری عظمت کیسی ہے، وہ ہم میں سے کسی کو علی کر دیتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، اس کی مشیت میں آتا ہے کہ زمانے کے سامنے میرا حسن کھل کے آئے تو وہ ہم میں سے ایک کو حسن کر دیتا ہے۔ جب اس کے جی میں آ جاتا ہے زمانہ اس کی کریمی کو دیکھا، جی بسم اللہ، وہ اس میں سے پھر ایک حسین کر دیتا ہے۔ جب وہ عبادت کے طریقے سکھانا چاہتا ہے پھر وہ سجاد کر دیتا ہے۔ جب وہ حلم منوانا چاہتا ہے پھر وہ باقر کر دیتا ہے۔ جب صداقت دکھانا چاہتا ہے پھر وہ صادق کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنی عطا دکھانا چاہتا ہے پھر ایک اعظم بھیج دیتا ہے۔ جب اپنی رضا زمانے میں اتارنا چاہتا ہے پھر ایک رضا بھیج دیتا ہے۔ جب نکابت کا مالک دکھانا چاہتا ہے پھر نقی بھیجتا ہے۔ جب تقاوت کا مالک دکھانا بھیجتا ہے پھر تقی بھیجتا ہے۔ جب ہیبت دکھانی چاہے پھر عسکری بھیجتا ہے۔ امام فرماتے وہ بھی پردے میں چھپا ہوا ہے اور ہم میں بھی ایک پردے میں چھپا ہوا ہے، اس لیے وہ بھی قائم ہے، یہ بھی قائم ہے۔ وہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا، یہ بھی ہے اور نظر نہیں آتا۔ بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کا 12واں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سب سے بڑی اللہ کے ہونے کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں۔ تو جو پوری فرمائیں گے صاحبان، سب سے بڑی اللہ کے وجود کی دلیل کو مہدی کہتے ہیں، جس کا خلیفہ ابھی تک زمانے کی نظروں میں نہیں آ رہا، چھپا بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا۔ میرے سامنے زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، میں بات تھوڑی آسان کر دیتا ہوں بابا نالین سے۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، تو جو پوری فرمائیں گے سر، وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا، وہ اللہ، وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے ضرورت ہے ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت لینے کی۔ وہ آ نہیں رہا، ہمیں بلا نہیں رہا۔ خالق مخلوق، اللہ بندے، وہ آئے یہ بھی ممکن نہیں، ہمیں بلائے یہ بھی ممکن نہیں۔ اسے درمیان میں کچھ ہستیاں رکھ دی۔ اب اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں، میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سماعتوں تک پہنچ سکوں۔ خالق مخلوق 14، اللہ بندے حجت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب شیعہ کیا ہے۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں سمجھتے، نہ ہم آل محمد کو اپنے جیسا سمجھتے۔ خالق مخلوق 14 ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں، ہم جیسے بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ اب اگلی سطر میں مجمع میں سے ایک بندہ بولے، لیکن بولے ضرور، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، بسم اللہ سرکار، وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے، جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اپنے جیسے لگتے ہیں، جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں۔ یہ بندوں تک پہنچنے کا، اللہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان کروں، اس سے بھی زیادہ آسان کرتے ہیں، یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے۔
سارے بولنا بھائی. اس سے خوبصورت مثال نہیں. یہ 14 وہ صاف شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب اجمے سے کوئی بندہ ذہن میں سوچے گا کہ آصف الوی کا ہم نے انتظار کیا لیکن اس نے یہ بات کیا کہہ دی کہ اللہ ان سے نظر آتا ہے. اللہ کو ضرورت کیا کہ شکلوں سے پہچان کروائے. اس بندے کے لیے بڑی آسان مثال ہے میرے پاس. جب ہم پہلے دن بچے کو استاد کے سامنے بٹھا کے آتے ہیں, استاد پڑھاتا الف ہے, دکھاتا انار ہے. اب تو میں الف بے پہ آ گیا ہوں, اب تو آپ سمجھے گے نا جی. پڑھایا الف ہے, دکھایا انار ہے. اب استاد سے پوچھو پڑھایا الف ہے, دکھایا انار کیوں ہے؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. الف لفظ ہے, انار پہچان ہے. مجمع سارا بولے اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. بسم اللہ چل. اللہ ذات ہے, 14 پہچان. جس بادشاہ کا آج تذکرہ ہے یہ بادشاہ بھی اس کی توحید کی پہچان ہے. نام نامی اس مالک کا علی ہے, کہلواتا یہ رضا ہے. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دشمن کے دربار میں بیٹھ کے مذہب اہل بیت پہنچایا. میں بچوں کو تاریخی حقائق سے روشناس کرواؤں. ولی عہدی قبول کی ہے امام نے, مامون رشید کی. ہارون کے بیٹے مامون نے جب امام کو مدینے سے بلایا, اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اس کے لیے ایک پوری مجلس چاہیے. ایک سطر میں سمیٹ دیتا ہوں. ہارون کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام امین تھا, ایک کا نام مامون تھا. امین کی ماں ایک عجم کی کنیز تھی, مامون کی ماں کا تعلق عرب سے تھا. ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جگیر تقسیم کر دی, اپنی سلطنت تقسیم کر دی. عرب کا مالک مامون کو بنا دیا, عجم کا مالک امین کو بنا دیا. مامون نے امین کو قتل کر دیا. دونوں بھائیوں کی حکومت کے لیے لڑائی ہوئی, اور یہی فرق ہے خلافت اور امامت میں. حکومت میں اور امامت میں یہی فرق ہے. حاکم کے بیٹے لڑ سکتے ہیں, امام کے بیٹے نہیں لڑتے. کسی امام کے جانے کے بعد اس امام کے 18 بھی بیٹے ہوں, انہوں نے آپس میں امامت کے لیے تلوار نہیں نکالی. انہیں پتا ہے کہ امام ووٹوں سے نہیں بنتا, امام اللہ کی مرضی سے بنتا. جسے اللہ امام بنا کے بھیجے وہ ہم میں سے امام ہو. غازی میں ساری صفتیں امام والی تھیں. بعض شیعہ ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار حضرت عباس سید نہیں, حضرت عباس معصوم نہیں. علی کا یہ بیٹا بھی معصوم ہے. اس کے لیے میں 2-3 یہیں پہ دلیلیں دے دیتا ہوں. حضرت عباس کی عصمت پہ. حضرت عباس کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. جناب حسن علیہ السلام کے غسل میں جناب عباس شریک ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل ہی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے. جناب عباس معصوم تھے تو جناب سجاد کے ہونے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے غسل میں شریک تھے. دوسری دلیل سرکار حضرت عباس کے معصوم ہونے کی. دوسری دلیل یہ ہے معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کسی کو پورا ہی نہیں آتا. معصوم کی قمیض, معصوم کا کرتا ہمیشہ معصوم پہنے گا. لباس معصوم کو غیر معصوم جتنی بھی کوشش کرے, صاحبان توجہ پوری فرمائیے گا, وہ نہیں پہن سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب شواہد التنزیل میں بھی لکھا ہے, ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے. کتابیں چاہو میں ممبر پہ اہل سنت بھائیوں کی ڈھیر کرنے کے لیے تیار. جب رسول دنیا سے چلے گئے, رسول کے جانے کے بعد رسول کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب, رسول کے وصال کے بعد, رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد, یہ حضرت علی کے گھر ہے. توجہ پوری صاحبہ. رسول کے چچا نے آ کے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں, جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں چچا وہ میرے گھر ہے. جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں, خاندان کا بزرگ میں ہوں, اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے, یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے, مولا علی کمرے کے اندر گئے, تبرکات والا صندوق لائے, لا کے رکھا.
जहां पे जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे, मौला अली ने उनके अमामा उतारा, रसूल का अमामा उनके सर पे रखा, रसूल की अबा उनके कांधे पे डाली, रसूल की चादर उनके दोष पे दी, रसूल की नालैन उनके सामने रखी, रसूल का असा उनके हाथ में दिया। दे के मौला अली की आवाज है, चचा अब्बास उठिए। उठ के खड़े हूं। किताबें कहती हैं कि हजरत अब्बास ने ज़ईफी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से एक इंच भी न हिल सके। देखते अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये वजन मुझसे उठाया क्यों नहीं जा रहा? इतना कहना सुन्नी किताब में लिखा है। अली की आवाज, हसन, बचपन का हसन बाहर आया। अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन को पहनाई। फरमाया हसन जरा चचा अब्बास को चल के दिखा। हसन ने चलना शुरू किया, आवाज आई हुसैन जरा बाहर आ। बचपन का हुसैन आया। अली ने वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन को पहनाई। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे। अली की आवाज आई, चचा अब्बास ये सामान तो लेते जाइए। फिर मैं परेशान, मैं इस बात पे नहीं हूं, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान तो मैं इस बात पे हूं, जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही तेरे हसन को पूरी आई, वैसे ही तेरे हुसैन को पूरी आई। फिर मैं चचा अब्बास याद रखना, ये नबुव्वत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता। ये वज़न रिसालत है। यही वजह थी कि जब फतह मक्का पे अली के कदम रसूल के शानों पे आए। रसूल ने फरमाया, अली कहां तक पहुंचा? यहां पे अक्सर मिंबर से कहा जाता है कि मौला अली की आवाज आई कि मैं चाहूं तो अर्श को भी हाथ लगा दूं। नबी के कांधों पे बैठ के भी अर्श को हाथ लगे, अली जमीन पे भी पांव रखे तो अर्श तक चले जाता है। अली का जो जुमला तारीख में लिखा है वो जुमला आप तो को पहुंचाऊं और सीनों में ठंडक महसूस हो। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई रिसालत माप को कि मैं मौला बताऊं कि मैं कहां पहुंचा? फरमाए हैं अली बताओ कहां पहुंचे? फरमाया पांव रिसालत पे हैं, हाथ तौहीद पे है। चले मैं कलमा मुकम्मल कर देता हूं। फतह मक्का पे रसूल कलमे की तस्वीर दिखा रहे थे। ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह था, नीचे मोहम्मद रसूल अल्लाह था, दरमियान में अली वलीउल्लाह था। अल्लाह और मोहम्मद के दरमियानी वसीले को अली कहते। जनाब अब्बास के सैयद होने की और मासूम होने की दलील, अगली तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे सामने। अगली दलील जनाब अब्बास की यह है कि अली ने सफीन में अपना कुर्ता अब्बास को पहनाया। जंगे सफीन में जब जनाब अब्बास मैदान में जा रहे तो यहां पे मैं दो चार जो अहम बातें मैंने करनी है, जो बातें नहीं सुनी जा सकती वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जनाबे अक्सर बंदे ये कहते हैं कि मौला अली ने अपनी जिर्रा, जो लोहे की आगे एक चादर होती है, अरब लोग पहनते थे ताकि तलवार का हमला ना हो, कि अली ने वो जिर्रा अब्बास को पहनाई। गलत है। जिंदगी में कभी अली और अली के बेटों ने मैदान में जिर्रा इस्तेमाल की नहीं। मौला अमीर अल मोमिनीन का खासा था, अली मैदान जंग में जिर्रा भी नहीं पहनते थे, अली तेज रफ्तार घोड़े में भी नहीं जाते थे। मामूली सा घोड़ा अली की सवारी होता था। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या अली आप इतने बड़े फाते हैं, जितने बड़े बहादुर हैं, सवारी उतनी अच्छी नहीं। या अली सवारी आपकी शाया निशान होनी चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते, सवारी कैसी होनी चाहिए? उसने कहा तेज रफ्तार घोड़ा। अली फरमाया, तेज घोड़ा मैदान में वो लेके जाता है या उसने भागना हो या भागने वाले के पीछे भागना हो। भागने में किसी को देता नहीं हो, खुद मैं मैदान से भागता नहीं। लिहाजा ये भी मोहम्मद, ये भी अली, जिस बादशाह का तज़किरा है वो बादशाह अली इब्ने मूसा रज़ा है। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, बात ज़हन में है। मामून, अमीन, दो भाई। मामून अरब से, अमीन अजम से। जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया तो अब मामून ये चाहता था कि अरब दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों की पैदा हो। उसने फौरन मदीने से जनाब इमाम रजा को बुलवाया कि मैं इमाम को अपना वली अहद बनाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि मामून ने बाप की तरह आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया, इसने तो औलाद रसूल को उनका हक दे दिया। जब इसने मदीने से इमाम को बुलवाएगा, लंबी कहानी है। इमाम का रास्ता नेशापुर से आना, थोड़े दिन पहले बाबा नालैन भाई वहां से सारी ज़ियारत करके वापस पलटे हैं। मालिक आप सबको भी वहां लेके जाए। जब इमाम नेशापुर के रास्ते से वापस आए, वो तमाम वाकयात को छोड़ते हुए जब इमाम पहुंचे मामून के दरबार में,
امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا اور امام کا طریق ساز جملہ سنیے گا، جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساز جملہ سنیے گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا، جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے، یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں، لوگوں کو مذہب مچائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں، میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی۔ امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی کی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے۔ امام تخت پہ بیٹھ گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو۔ لوگ آنے شروع ہوئے۔ امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا۔ مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں، معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے۔ آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے۔ آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے، اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر میں عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی، ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ سے رسالت مآب نے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا، اللہم صل علی، پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ سے سیدزادہ عالم دین تشریف لے آئے، میرا مالک رزق علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل اللہ خوش۔ تو جو پوری صحابہ سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں، ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا، ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے۔ اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے۔ امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا، کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان، رزق، عزت، مال، اولاد۔ یہ معصوم کے ذمہ، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، امال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہا ہے۔
शाम के वक्त एक इब्रानी नौजवान आया, उसने यहां से बैत शुरू की। इमाम ने मुस्कुरा कहा, पहली बैत अब हुई है। बैत इमाम हो गई। उस वक्त इस्लाम की जितनी भी मुमलकत थी, उसमें जो सिक्का चल रहा था वो सिक्का रूम का था। जैसा कि आज के दौर में आप देखें कि अमेरिकन डॉलर जो है उसको आप पूरी दुनिया में जहां चाहें चला सकते हैं, इस तरह रूम का सिक्का सारी दुनिया में चलता था। रूम के बादशाहों ने उस सिक्के पे अपने बुतों की तस्वीरें कनिंदा की हुई थी ताकि हमारा मजहब भी फैले, हमारा पैसा भी चले। इमाम ने कहा कि मामून, हम सबसे पहला कानून ये पास करेंगे, इस्लामी मुल्कों में इस्लाम का सिक्का चलेगा। सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसने कहा ठीक है, आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंद रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अली वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अली वलीउल्लाह का चलेगा। जब ये सिक्का फैल गया तो अब जो शिया डर डर के घरों में रह रहे थे, उन्हें पता चल गया कि हमारे इमाम की हुकूमत आ गई, सिक्का भी मालिक का चल गया है। अब जब किसी शिया को, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन तक ये सिक्का चलना है, फिर उसके बाद रवाज खत्म हो जाएगा, दुश्मन जमाना है। मामून के अंदर तो बुग़्ज़ आले मोहम्मद है ना, इसने इमाम के कहने पे ये सिक्का चला तो दिया है, लेकिन अभी ये सिक्का बंद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहीं से ना मिलेगा, ये नायाब हो जाएगा। जिस शिया के पास वो सिक्का आता वो उसे कपड़े में लपेटता, अपने बाजू पे बांध के कहता आज से इमाम ज़ामन है। तब से ये सिलसिला इमाम ज़ामन का चला। कितने वाकयात हैं, अशरे पढ़े जा सकते हैं। अली इब्न मुसब रज़ा अलैहिस्सलाम, मामून अपने दरबार में बैठा है, खुशबू के झोंके दरबार में आए। खुशबू का दरबार में आना था, मामून मतवज्जे हुआ, उसने कहा ये खुशबू कहां से आ रही है? एक शख्स ने पीछे से हाथ बुलंद करके कहा मामून ढूंढना, ये खुशबू मुझसे आ रही है। मामून ने कहा तूने कौन सा अतर लगाया है? ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उसने कहा ना कोई अतर लगाया है, ना मेरे पास कोई फूल है। फिर उसने कहा खुशबू किसकी है? उसने कहा मेरे पास रसूल के सर के बाल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं, ये बाल मेरे पास हैं। अब गुर्बत आ गई है, चाहता था कि बालों को बेचूं, ये बाल लेके तेरे दरबार में आ गया, अगर तू चाहे तो मैं ये बाल बेच सकता हूं। तवज्जो पूरी साहब। मामून ने कहा क्या लेगा बालों का? उसने कहा एक बाल 1,00,000 दिनार का। बाल कितने हैं? 7, कीमत 7 लाख दिनार। मामून ने कहा मैं 7 लाख दिनार में बाल क्यों खरीदूं? उसने कहा नहीं खरीदने तो ना खरीद, अगर तू बाल खरीद लेता तो तेरी दलील दावे में हो जाती कि तूने कहा है कि मैं वारिस रसूल हूं। ये बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं होने थे। मामून ने जल्दी से कहा 7 लाख दिनार खजाने से दिए जाएं। 7 बाल खरीद लिए। खरीदने के बाद कहा कि जाओ इमाम अली रजा को दरबार में बुलाओ, और खुद वो जिस डिबिया में बाल थे उसे छुपा के रख लिया। अगला लफ्ज, अगला जुमला सीनों में ठंडक महसूस करे तो चेहरों में विलायत की चमक नजर आनी चाहिए। मामून ने बाल छुपा दिए। थोड़ी देर बाद इमाम अली रजा का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में फिर वही खुशबू दोबारा आई जो बाल से आ रही थी। वही खुशबू से दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामून ने करीब बुला के कहा कि आपके पास क्या रसूल के सर के बाल हैं? देखे मैं वारिस रसूल हूं, मेरे पास रसूल के सर के बाल है। इमाम ने फरमाया हमें जियारत करवाई जाए। डिबिया को खोला गया, इमाम के सामने रखा गया। 7 बाल सामने थे। इमाम करीब आए। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। कोई बैठा है जो सुन रहा है सरकार?
یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں۔ مامون قریب آیا اور قریب آ کے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا مولا سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ۔ مولا ان کی رنگت ایک جیسی ہے، دکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ 4 آپ کے نانا کی، یہ 3 نہیں؟ مولا نے فرمایا آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی۔ امام نے کہا یہ 3 بال آگ میں پھینکے جائیں جو میں نے علیحدہ کیے۔ 3 آگ میں گئے، تینوں ہی جل گئے۔ میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، مزہ بھی لے رہا ہوں۔ 3 گئے، تینوں ہی جل گئے۔ تھوڑی دیر بعد 4 بالوں کا آگ میں آنا تھا، آگ روشن سے گلزار ہو گئی، ایسے جیسے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آگ کا بالکل ٹھنڈا ہونا تھا، مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ دیکھے امام علی رضا سے کہتا ہے نظر تو ایک جیسے آ رہے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ امام مسکرا کے فرماتے بس تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا، تمہاری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا، تمہاری سمجھ میں نبی کی آل کیسے آ سکتی؟ جنہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کے سر کے بال لمبے مناظر یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مامون کے دربار میں اس بادشاہ کے کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مالک کے مذہب اسلام کی خدمت پہ۔ جب بیعت ہو چکی تو مامون نے اپنے جتنے بھی ملکوں کے گورنر تھے وہ سارے کھانے پہ بلائے۔ تو جو ہے صاحب بس یہ آخری فضائل کا نقطہ، اور یہیں پہ واجب الاحترام کو ممبر دوں۔ جتنے گورنر تھے ان کو بلوایا، بلوا کے مامون نے 202 نشستوں کا بندوبست کروایا۔ 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے، 100 ادھر بیٹھ گئے، ایک کرسی اپنی لگوائی، ایک امام رضا کی لگوائی۔ پھر جملہ سمجھیے، 100 گورنر ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، 100 ادھر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، مامون، امام رضا۔ ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو پنکھے سے ہوا دے رہا ہے۔ 200 گورنر، 200 حبشی غلام، مامون، امام رضا۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا سج چکا۔ گورنروں کو انتظار ہے مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں، مامون کو انتظار ہے کہ امام شروع کریں تو میں شروع کروں۔ کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا، اسے کہتے ہیں طاقت امام۔ رازق بیٹھا ہوا ہے، سب کے ہاتھ رکے ہوئے، بسم اللہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ شروع ہو۔ مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا، سرکار کھانا تناول فرمائے۔ امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئی۔ امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے۔ سطریں سنیے گا صرف مالک کی، سونے کے قلم سے لکھے جانے والے۔ امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کیا تو آزاد ہے؟ کیا تو کسی کا غلام نہیں؟ مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں۔ فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے۔ فرمایا پھر تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ، ہم ان کے ساتھ کھائیں گے۔ تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا؟ غریب کو امیر پہ، امیر کو غریب پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے دادے علی کی ولایت کیسے یاد ہو سکتی؟ کتابیں بھری ہیں بادشاہ کی ان طریق